اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے کہیں بڑی ہیں۔ ذرا آسمانوں کو دیکھو تو، زمینوں کو دیکھو تو کتنی وسیع اور کتنی بڑی یہ مخلوق ہے۔ تو جو اللہ آسمانوں کو اور زمین کو کن کہہ کر پیدا کرنے پر قادر ہے، یہاں اگر یہ الارض واحد کا صیغہ ہے لیکن نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ 7 زمینیں، جیسے آسمان 7 ہیں ویسے زمینیں بھی 7 ہیں۔ والارضون السبع اور ومن الارض مثلہن، تو زمینیں بھی 7 ہیں۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی جو پیدائش ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے کہیں بڑی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، زمینوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ لوگوں کو بھی پیدا کرنے پر قادر۔ اور جو اللہ لوگوں کو اول بار پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ انہی لوگوں کو قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ ایک عظیم حجت تمہارے سامنے ہے۔ آسمانوں کا خالق کون؟ اللہ۔ زمینوں کا کون؟ اللہ۔ اور مشرکین مکہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے۔ تو جو کن کہہ کر آسمان بنا دے، کن کہہ کر زمینیں پیدا کر دے ایک ہی لمحے میں، اس کے لیے انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ نہیں۔ اور اس نے پیدا کیا انسانوں کو، جو انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ انہی انسانوں کو قبروں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں؟ کام پہلا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کریں تو آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، نہ اس کے لیے کوئی ایسی مثال بیان کی جا سکتی۔ تو یہ آیت کریمہ عقیدہ آخرت کی دلیل ہے۔ مشرکین مکہ آخرت کیوں نہیں مانتے؟ جی مردوں کو زندہ کرنا ناممکن ہے۔ جب قبر میں انسان چلا جائے گا، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گوشت سڑ جائے گا، تو دوبارہ یہ انسان کیسے بنے گا؟ تمہیں معلوم نہیں دوبارہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون اللہ؟ جو اتنے بڑے آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق۔ تو جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور اس نے پیدا کیا انسانوں کو۔ تو یہ انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ انہی انسانوں کو قبروں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیے قدرت کے، ان میں کچھ دلائل کا تعلق اس بات آخرت کے لیے، جیسے یہ پہلی دلیل، اور آگے دوسری دلیل بھی اس بات آخرت کے لیے، اس بات قیامت کے لیے۔ وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں بھی نشانی ہے۔ آسمانوں کی پیدائش سے زمینوں کی پیدائش نشانی ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی، اور یہ دلیل ہے قیامت کے قائم ہونے پر۔ جو اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ان انسانوں کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش، تمہیں پیدا کرنے میں بھی نشانی ہے۔